بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب عمدۃ الاحکام کے نام سے مشہور ہے۔ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ تالیف ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں احکام کے متعلق طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تجارت، نکاح، طلاق اور اس طرح جہاد وغیرہ ان موضوعات میں صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں سے احادیث چن کر اختصار کے ساتھ جمع کر دی ہیں، تاکہ ایک مسلمان عامی آدمی اگر کچھ شریعت کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا مجموعہ جامع سا تیار کر دیا انہوں نے۔ ہم ابتدا میں تھوڑا سا، چونکہ جو کتاب اور صاحب کتاب ہوتے ہیں ان کا تعارف ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کس عالم کی یہ کتاب ہے، وہ کیسے آدمی تھے۔ اس کے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کتاب کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور صاحب کتاب کے اوپر بندے کا ایک اعتماد اور اعتبار آتا ہے کہ یہ ایک عظیم عالم دین تھے، محدث تھے، جس سے پھر دل مزید جو ہے وہ رغبت کے ساتھ بندہ پھر اس کو پڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں امام جو تھے عبد الغنی المقدسی، ان کے حوالے سے تھوڑی سی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج ہم ان کا تعارف اور کتاب کا تعارف، اور پھر دیکھتے ہیں اگر وقت بچا تو ہم جو ہے وہ آگے بھی چلیں گے۔ یہ میرے پاس سیر وعلام النبلاء ایک کتاب ہے، 18 جلدوں میں، حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اجل محدثین اور مشہور بادشاہوں اور دیگر کئی مشہور شخصیات جو اسلامی تاریخ میں گزری ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ہم اس میں سے میں آپ کو اختصار کے ساتھ جو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں اور یعنی اختصار کے ساتھ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ابتداً جو تعارف لکھا ہے، نام وغیرہ، تو کہتے ہیں الامام، العالم، الحافظ الکبیر، الصادق، القدوہ، العابد، الاثری، المتبع، عالم الحفاظ، تقی الدین ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور المقدسی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب محدثین کے اندر آج کل کے دور کی طرح کے جھوٹے جو ہے نا القاب نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا، باہر کسی جگہ پہ اشتہار دیکھ لیں، اتنی شخصیت نہیں ہوتی جتنے اس کے ساتھ القابات لگائے جاتے ہیں، اور کئی القابات اس کے علم، کردار، شخصیت کے منافی ہوتے ہیں پھر بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس طرح آ چکے ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ چاپلوسی والا جو ہے سلسلہ سامنے ہوتا ہے، کئی دفعہ کوئی اور ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ خواہ مخواہ اپنے کسی فرقے اور جماعت کا ایک گو کہ چھوٹا عالم دین اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کے لیے علامہ فہامہ بنا دیا جاتا ہے۔ جبکہ جو ائمہ محدثین تھے وہ ایک شخصیت کے مطابق جو القاب ہوتے تھے وہی لگاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا الامام، امام تھے، عالم تھے، بہت حافظ تھے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھے، عابد تھے، یعنی صرف عالم نہیں تھے، عابد بھی تھے، علم کے مطابق عمل کرنے والے، عبادت گزار بھی تھے۔ الاثری، اثری اور سلفی دو جو ہے وہ آپ سنتے ہیں اہل حدیث علماء کے ساتھ عموماً القابات، اثری اور سلفی۔ اثری نسبت ہے اثر کی طرف۔ اثر کہتے ہیں حدیث کو، صحابہ کے اقوال و آثار کو اور محدثین کے آثار کو۔ اثری سے مراد یہ ہے کہ جو سلف صالحین کے منہج کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سلفی کا مطلب بھی یہی ہے۔
کہ جو سلف صالحین کے منہج کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اثری بھی تھے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت پر عمل پیرا تھے، المتبع، شریعت کی، دین اسلام کی اتباع کرنے والے بھی تھے کتاب و سنت کی۔ اچھا، کچھ نہ اسی کتاب میں آگے چل کر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک شاگرد کے واسطے سے لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث۔ یہ ایک بہت بڑا لقب ہے جو تاریخ اسلام میں چند ایک شخصیات کو نصیب ہوا ہے، امیر المومنین فی الحدیث۔ ویسے تو امیر المومنین خلفاء وغیرہ کو کہا جاتا تھا جو مومنوں کا امیر ہے، لیکن فی الحدیث کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث کے علم اور فن میں مومنوں کا امیر، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کو امیر المومنین فی الحدیث۔ اس طرح مختلف جو ہے وہ میں نے سیر میں ایک دفعہ کچھ جمع کیے تھے، انہوں نے 90-95 ائمہ محدثین کے ساتھ یہ لقب لگایا ہے، جن میں ایک یہ بھی امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں کہ یہ بھی اپنے وقت کے اندر امیر المومنین فی الحدیث تھے، یعنی 6 صدی ہجری میں حدیث کے یہ بھی ایک بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی سیرت پر حافظ ضیاء الدین ابو عبداللہ المقدسی، حافظ ضیاء الدین مقدسی جو ہے یہ بھی حدیث کے ایک بہت بڑے امام تھے، انہوں نے ان کی سیرت پر جو ہے وہ کتاب لکھی تھی، اور وہ 2 جز پر کتاب مشتمل تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی، حافظ صاحب بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے بھی ان کے حالات وہاں سے کافی سارے اٹھائے ہیں اور باقی بھی ہیں۔ تو انہوں نے جو علم حاصل کیا اس کے سفر جو ہے وہ کتنے تھے، کہتے ہیں کہ سامع الکثیر بدمشق والاسکندریہ و بیت المقدس و مصر و بغداد و حران والموصل و اصبہان و حمزان و کتب الکثیر۔ کہتے ہیں کہ امام عبد الغنی المقدسی نے بہت زیادہ حدیث کا علم تو دمشق کے علاقے سے، شام کے اندر دمشق ہے، دمشق میں پڑھا، پھر یہ اسکندریہ، بیت المقدس، مصر، بغداد، حران، یہ شام کا علاقہ ہو گیا، موصل بغداد کا علاقہ ہو گیا، اصبہان، حمزان یہ ایران کے علاقے ہو گئے۔ یعنی اتنا ایک علاقوں کے اندر پھر کر انہوں نے حدیث کا علم جو ہے وہ اپنے اساتذہ سے پڑھا، اتنے علاقوں میں یہ گئے۔ ان کے اساتذہ کے نام جو یہاں پر صرف جو نام ذکر کیے ہیں وہ تقریباً 24 اساتذہ کے نام ذکر کیے ہیں، لیکن ساتھ بتایا ہے کہ جو جینون تعداد ہے وہ بے شمار ہے، بہت زیادہ اساتذہ ہیں۔ 24 مشہور اساتذہ کے نام ذکر کیے ہیں، ان میں ان کے ایک استاد جن کے پاس یہ 3-4 دفعہ پڑھنے کے لیے گئے تھے وہ تھے الحافظ ابو طاہر السلفی۔ سلفی، سلفی اور سلفی 3 نسبتیں اس میں مشہور ہیں۔ سلفی جو ہے یہ علاقہ تھا، سلبہ سے سلفی کی نسبت، سلفی جو میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، اور سلفی بھی جو ہے یہ بعض روایات کے مطابق علاقے کی طرف نسبت ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ خاندان اور قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ تو یہ جو سلفی تھے یہ سلفی نہیں تھے، یہ سلفی علاقے کے نسبت سے تھے، ان کے استاد ابو طاہر السلفی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کی ایک کتاب طیوریات کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو الحافظ ابو طاہر سلفی ان کے اساتذہ میں ایک بہت ہی مشہور استاد تھے۔ کہتے ہیں کہ فکاتب عنہ نحو من 1000 جز، ان ایک استاد سے صرف انہوں نے 1000 جز حدیثوں کے جو ہے وہ روایت کیے ہیں۔ جز جو ہے وہ ایک جز یہ اس وقت 30 صفحوں کا ایک جز ہوتا تھا، 30 ورقوں کا ایک جز ہوتا تھا۔ جز کی تعریف یہ ہے، جز ہم دیکھتے ہیں نا، جز پر مختلف کتابیں بھی ہیں، جز و رفع الیدین امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جز القراءت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور بھی جز مشہور ہیں۔ یہ یعنی جز سے مراد جلدیں نہیں ہیں اس طرح کی، تو اس وقت جز ایک صفحوں کی تعداد ہوتی تھی 30 ورق بڑے سائز کے۔ تو یہ آپ یہ اس سائز کی ایک کتاب سمجھ لیں، یہ جیسے آپ کے سامنے یہ عمدۃ الاحکام پڑھی ہے نا، اس سائز کی ایک کتاب آپ سمجھ لیں جز۔ تو ایک استاد سے انہوں نے تقریباً اس طرح کی 1000 جز جو ہے وہ روایت کیے حدیث کے، سنے اور آگے بیان کیے، لکھے۔ اچھا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ان کے ساتھ الحافظ، ان کے اساتذہ کے ساتھ الحافظ، یہ بھی ایک تھوڑا سا میں ایک وضاحت کر دوں، یہ جو الحافظ حدیث کے اماموں کے ساتھ لفظ آتا ہے اس کا مراد حفظ قرآن نہیں ہوتا، حفظ قرآن تو مست ہوتا تھا اس وقت،
حفظ جو ہے وہ محدث کرتے تھے. یہ الحافظ ایک باقاعدہ لقب ہے جو اس محدث کو ملتا تھا جس کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہوتی تھیں. یعنی بعض نے کہا 5000 حدیثیں، بعض نے کہا 50,000 حدیثیں، بعض نے لاکھوں میں اس کی تعداد بتائی. بہرحال ہزاروں کی تعداد میں ایک محدث کو حدیثیں یاد ہوتی تھی زبانی، تو اس کو الحافظ کہا جاتا تھا. تو حافظ الحافظ عبد الغنی المقدسی، الحافظ ابو طاہر السلفی، یا پہلے محدثین میں امام بخاری بھی الحافظ تھے، اسی طرح یہ ان کے ساتھ آتا ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يَزَلْ يَطْلُبُ وَيَسْمَعُ وَيَكْتُبُ وَيَسْخُرُ وَيَدَأْبُ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَيَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَعَبَّدُ وَيَصُومُ وَيَتَهَجَّدُ وَيَنْشُرُ الْعِلْمَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ. یہ اتنے عظیم محدث تھے کہ یہ ہمیشہ حدیث علم کی طلب میں رہے، حدیثیں سنتے تھے، لکھتے تھے. وَيَسْهَرُ، اور رات بھر جاگتے تھے. وَيَدَأْبُ، مسلسل محنت کرتے تھے. وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اس کا کام کرتے تھے. کہ وَيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے. وَيَتَعَبَّدُ، عبادت گزار تھے. يَصُومُ، روزے رکھتے. يَتَهَجَّدُ، تہجد پڑھتے. وَيَنْشُرُ الْعِلْمَ، اور علم کا نشر و اشاعت کا کام کرتے رہے. إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، یہاں تک ان کو موت آ گئی. وفات تک یہ علم کے ساتھ ہی وابستہ رہے. ایسے عظیم لوگ تھے. اور یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے، اگر ہمیں شاید یہ اس کی عظمت کا اندازہ نہ ہو، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ہم ہفتہ وار دین کو سیکھنے کے لیے مثلا ہم جو ساتھی بیٹھے ایک وقت نکالتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ایک شخص وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا کی کہ ان کی ساری زندگی دین کے علم کے لیے وقف تھی. تو کیسے عظیم لوگ تھے. آپ کے علمی سفر میں آپ کے جو رفیق تھے، آپ کے ماموں کے بیٹے امام الحافظ الموفق ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ المقدسی، یہ آپ کے ماموں کے بیٹے تھے اور ہم عمر تھے. کچھ 4-1 ماہ کا ان کا پیدائش کے درمیان فاصلہ تھا. امام ابن قدامہ بڑے مشہور محدث ہیں اور ان کی ایک فقہ اسلامی ہے، اس پر ان کی ایک کتاب المغنی بڑی مشہور ہے اور بڑی ٹاپ کلاس کی کتاب ہے. فقہ حنبلی کے قریب جو ہے وہ المغنی جو ہے نا، اس کے اندر مسائل ہیں، لیکن حدیث کے مطابق انہوں نے فقہ پر بڑی شاندار کتاب لکھی ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ الْحَافِظُ مَيْلُهُ إِلَى الْحَدِيثِ وَالْمُوَفِّقُ يُرِيدُ الْفِقْهَ. یہ جو حافظ عبد الغنی المقدسی تھے، ان کا زیادہ رجحان تھا حدیث پڑھنے کی طرف، اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کا رجحان تھا فقہ کی طرف. تو دونوں جب ہم سفر بن گئے نا، وہ فقہ کے استادوں جاتے تھے تو یہ بھی ساتھ جا کے پڑھتے تھے، یہ حدیث پڑھنے جاتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ پڑھنے چلے جاتے. فائدہ کیا ہوا؟ فَتَفَقَّهَ الْحَافِظُ وَسَمِعَ الْمُوَفِّقُ مَعَهُ الْكَثِيرُ. حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑے فقیہ بھی بن گئے، اور ابن قدامہ جو ہے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت بڑے محدث بھی بن گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کا کیا کہتے ہیں کلاس کے اندر کلاس فیلو، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے تعلیمی رجحانات پر اور تعلیمی سلسلے پر. حافظ ضیاء المقدسی ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، یہ جو ظاہری شخصیت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ لَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْحَقِ. یہ کوئی بہت گورے چٹے رنگ کے نہیں تھے، بل يَمِيلُ إِلَى السُّمْرَةِ، بلکہ ان کا جو رنگت تھی وہ سانولے رنگ کی طرف تھی. وَحُسْنُ الشَّعْرِ، بال ان کے بڑے خوبصورت تھے. کث اللحیہ، داڑھی ان کی بڑی گھنی تھی. واسع الجبین، کشادہ پیشانی تھی. عظیم الخلق، اعضاء کے اعتبار سے یہ بڑے بڑے اعضاء کے مالک تھے، یعنی بڑی جسامت کے تھے. تام القامت، بڑی قامت کے قد و قامت تھی ان کی. کأن النور یخرج من وجہہ، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے. اور یہ نور جو ہے وہ ایک علم حدیث کا نور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدیث جو ہے وہ میری حدیث سنے، اس کو یاد کر لے اور آگے لوگوں تک پہنچائے، تو نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محدثین کو عطا کی ہے. وَكَانَ قَدْ ضَعُفَ بَصَرُهُ مِنَ الْبُكَاءِ وَالنَّسْخِ وَالْمُطَالَعَةِ. کہتے ہیں کہ ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی نا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ روتے تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے. وہ نسخ اور حدیثیں لکھتے تھے، والمطالعہ اور کتابیں پڑھتے تھے.
اتنا مطالعہ کرتے تھے اور اتنی حدیثیں لکھتے تھے اور اتنا روتے تھے خشیت الہی کی وجہ سے کہ ان کی بصارت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ان کے شاگردوں میں ابن قدامہ رحمہ اللہ جو ان کے کلاس فیلو تھے وہ ان کے شاگرد بھی تھے، اور بھی ہیں ان کے بیٹے بھی، ان کے 2 بیٹے بھی ان کے شاگرد تھے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک فخریہ انداز میں لکھا ہے کہ ان کے ٹوٹل 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی بہت بڑے محدث اور عالم بنے، یعنی تینوں ہی بہت بڑے محدث اور عالم بنے۔ ان میں سے 2 تو گرد بھی تھے، ابو موسیٰ عبداللہ اور ابو سلیمان رحمہم اللہ۔ ان کی کچھ کتابوں کے حوالے سے بات اگر کی جائے تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر استخراج کتاب المستخرج لکھی۔ یہ علم حدیث سے متعلقہ تفصیل ہے، میں آپ کو اس کے موٹا سا مفہوم یہ سمجھاتا ہوں۔ المستخرج اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں، مثلا اس حدیث کتاب میں حدیثیں ایک سند سے لکھی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے لکھی نا، اب بعد میں ایک محدث نے اپنی سند سے، جو وہ والی سند نہیں تھی اور سند تھی، اپنی سند سے انہی حدیثوں کو اپنی سند سے لکھ دیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس محدث نے اس پر استخراج کیا، المستخرج لکھ دی۔ تو انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر المستخرج لکھی جو 48 جز میں تھی، 48، اور اسی طرح سنتوں پر ان کی ایک کتاب تھی نہایت المراد جو 200 اجزاء پر مشتمل تھی۔ اسی طرح 40 نام کی ایک حدیث کی کتاب ہوتی ہے جو 40 حدیثیں کسی بھی ایک موضوع پر کوئی محدث جمع کر دیتا ہے، تو انہوں نے 40 کے موضوع پر 4 40 کی کتابیں علیحدہ علیحدہ موضوعات پر لکھی، اور بھی بہت ساری تصانیف ہیں جو حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ اب ان کی شخصیت کی بات کی جائے، عظمت کی، امام التاج الکندی کہتے ہیں لم یکن بعد الدارقطنی مثل الحافظ عبد الغنی، کہ امام دارقطنی ایک بہت گزرے ہیں جو حدیث کی علل کے بہت بڑے ماہر تھے۔ حدیث کے اندر کئی دفعہ سند یا متن میں کچھ ایسی خفیہ علتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور اس کا ہر محدث عالم جاننے والا نہیں ہوتا، خاص علماء اور محدثین ہوتے تھے پہلے بھی اور آج بھی جو ان علتوں تک پہنچتے ہیں۔ امام دارقطنی علل کے بہت بڑے ماہر تھے۔ امام التاج الکندی کہتے ہیں کہ امام دارقطنی کے بعد اگر ان جیسا کوئی محدث پیدا ہوا ہے علل کا ماہر تو وہ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تھے۔ اسی طرح ان کے جو شاگرد جنہوں نے کتاب ان کی سیرت پر لکھی تھی نا، سوانے پر ضیاء الدین، وہ کہتے ہیں اپنے والد کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتلایا کہ یہ جو بادشاہ گزرا ہے نا، یہ اس دور میں تھے نا، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جو بادشاہ جس دور میں گزرے ہیں یہ اس دور کے تھے۔ تو نور الدین زنگی جو تھے وہ کبھی کبھی ہمارے پاس آتے تھے، تو ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے تھے، مجلس میں سن رہے ہوتے تھے، جب کوئی حدیث پڑھنے والا کسی مشکل حدیث پر اٹک جاتا نا، وہ سند اس کو یاد نہ رہتی یا کوئی حافظے کا مسئلہ آ جاتا، تو اس غلطی پر درستگی کرنے والے امام عبد الغنی المقدسی ہوتے تھے، وہ بادشاہ نور الدین زنگی بیٹھا ہوتا تھا، وہ معترف تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ پھر جب اپنے استاد امام سلفی رحمہ اللہ کے پاس چلے گئے نا پڑھنے کے لیے، تو وہاں سے چلے گئے، تو ایک دن بعد میں نا نور الدین زنگی آئے اور وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یار وہ نوجوان کدھر ہے جو آپ لوگوں کو غلطیاں درست کرتا تھا، بیٹھا ہوتا تھا؟ تو ہم نے کہا جی وہ تو چلا گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بادشاہ حالانکہ ان کے 100 مسائل ہوتے ہیں لیکن علمی طور پر معترف تھا، اور اس کو یاد تھا کہ یار وہ نوجوان علمی طور پر ایک مضبوط عالم دین ہے۔ اسی طرح ایک محدث ہیں ابو اسحاق ابراہیم رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت الحدیث فی الشام کلہ الا ببرکت الحافظ، کہ میں نے ملک شام کے اندر جو اپنے دور میں ساری حدیث دیکھی ہے نا، علم حدیث، وہ ساری حافظ مقدسی رحمہ اللہ کی برکت سے تھی۔ یعنی ان کی اتنی علمی برکت تھی، ان کے اتنے شاگرد وہاں پر تھے، اور ایسا انہوں نے شام کے اندر حدیث پڑھنے پڑھانے کا کام کیا کہ میں جہاں پہ بھی پتہ چلتا، آپ اس چیز کو ملاتے ملاتے وہ آخر نکلتی تھی جو حافظ مقدسی رحمہ اللہ کی طرف نکلتی تھی کہ یار یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے، یہ ان کا قائم کیا ہوا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جمعرات اور جمعہ کو شام کا جو علاقہ یہ دمشق ہے نا، دمشق کی جو بڑی جامع مسجد تھی، جمعرات اور جمعہ 2 دن یہ درس حدیث دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنا ہوتے بہت زیادہ لوگ، وہ یجتمع الخلق، مخلوقوں کی مخلوق جمع ہو جاتی، وکانہ یقرأ، تو یہ حدیثیں پڑھتے تھے، وہ یبکی، روتے تھے، وہ یبکی الناس، تو ان کا واعظ سن کر لوگ بھی روتے تھے، حتی ان من حضرہ مرتن لا یکاد یترکہ، جو ایک دفعہ ان کی مجلس میں درس سننے کے لیے آتا تھا پھر وہ ان کی مجلس ترک نہیں کرتا تھا، پھر ہر ہفتے ہی آتا تھا، ہر جمعرات جمعہ کو آتا تھا۔ وکان اذا فرغ دعا دعاء کثیرا،
جب یہ درس کے بعد فارغ ہوتے تو پھر یہ بڑی اپنے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور امت کے لیے بھی۔ اب یہ جو امام موفق ابن قدامہ رحمہ اللہ تھے نا، جو ان کے ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں کان الحافظ عبد الغنی جامعا للعلم والعمل۔ یار یہ علم و عمل جمع تھا اس شخصیت کے اندر۔ انہوں نے ایک وقت گزارا نا، کہتے ہیں وکان رفیقی فی الصباح، یہ میرا بچپن کا دوست تھا، وکان رفیق، علم کی طلب میں بھی یہ میرا دوست تھا، ساتھ تھا، وما كنا نستبق الى خیر الا سبقنی الیہ الا القلیل۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی نیکی کرنے کی باری آتی نا، ہم دونوں ارادہ کرتے کہ یار فلاں نیکی کا کام کرنا ہے، اکثر وہ مجھ سے سبقت لے جاتے تھے، اکثر وہ مجھ سے پہلے وہ نیکی کا کام کر بیٹھتے تھے۔ اور کہتے ہیں وکمل اللہ فضیلتہ بابتلاء بعزاء اہل البدعۃ وعداوتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت مکمل کر دی اس عمل کے ساتھ کہ ہر دور میں جو اہل علم، مخلص اہل علم گزرے ہیں دین کے ساتھ اور علم کے اندر پختہ، انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ حق کو حق کہتے تھے، باطل کو باطل کہتے تھے، وہ یہ درمیانی روش پر نہیں چلے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں اعتدال کا فتنہ ہے نا، یعنی اعتدال، لفظ اعتدال کے ساتھ ایک جو ہے وہ معاملہ برتا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں جی معتدل ہو جاؤ۔ وہ اعتدال کا معنی کیا کرتے ہیں کہ یہ جو برے ہیں آپ ان کو برے کہیں، بدعتیوں کو بدعتی نہ کہیں۔ جو اہل علم پختہ کار ہوتے ہیں وہ حق کو حق، باطل کو باطل کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ بدعتی لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ان کے بھی دشمن ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دشمنیاں کی، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی فضیلت کے اندر کمال پیدا کر دیا کہ واقعی جو اہل علم خالص اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر یہ دنیا دار لوگ اپنی دشمنیاں پالتے ہیں۔ ورزق العلم، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کا رزق عطا کیا تھا، وتحصیل الکتب الکثیرہ، اور ان کے پاس مکتبہ بھی بہت بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر جو ہے وہ کتابیں مکتبہ عطا کیا تھا۔ اسی طرح کہتے ہیں وکان یستعمل السواک کثیرا حتی کأن اسنانہ البرد، مسواک کثرت سے استعمال کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے دانت ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے برف ہے، برف، سفید برف۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھے محمود بن سلامہ حران کے علاقے کے، کہتے ہیں کان الحافظ عبد الغنی نازلا عندی باصبہان، وہ میرے پاس نا کبھی کبھی مہمان کے طور پر ٹھہرتے تھے اصبہان کے علاقے میں۔ وما کان ینام من اللیل الا قلیلا، رات کو وہ تھوڑا ہی دیر سوتے تھے، بل یصلی و یقرأ و یبکی، اکثر رات کا حصہ وہ نوافل پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح یہ حافظ عبد الغنی المقدسی خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ اصبہان کے علاقے میں گیا ہوا تھا، تو ایک بندے نے میری دعوت کی نا اپنے گھر میں۔ کہتے ہیں جب ہم رات کا کھانا کھا چکے نا تو ہمارے ساتھ ایک اور بندے نے بھی کھانا کھایا، تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہ بندہ نہیں اٹھا، اس نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھائی اس بندے نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، یہ کون بندہ ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ آج کل ہماری مجالس میں یہ اہتمام نہیں ہوتا، یہ دعوت ہوئی ہے، نماز پڑھنے والے تھوڑی ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، باقیوں کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، اور نماز پڑھنے والوں کو بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ انہوں نے نہیں پڑھی۔ وہ محدث تھے، انہوں نے کہا یار اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو سورج کا پجاری ہے، ایران کا علاقہ ہے نا اصفہان، تو وہاں پر تو سورج کے پجاری رہتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے، کہتے ہیں میرا سینے میں نا ایک تنگی سی آ گئی کہ یار اس بندے نے مجھے کافر کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دیا۔ خیر وہ رات کو رہا، یہ بھی رہے۔ کہتے ہیں میں تو رات کو اٹھا اپنی روٹین کے مطابق، میں نے قیام اللیل شروع کر دیا اور نوافل میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو نوافل میں رات کو نا قرآن اونچا پڑھ فرماتے تھیں، تو میں قرآن اونچا پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب میرا قرآن سنا تو اس کا دل نا نرم ہو گیا، اور کچھ دنوں بعد نا وہ مسلمان ہو گیا نا، تو بعد میں وہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ جب اس رات کو میں نے آپ کا قرآن پڑھنا سنا تھا نا تو میرے دل کے اندر وہ قرآن اتر گیا، اور اسلام میرے دل کے اندر اس دن جو ہے وہ اس نے جڑ پکڑ لی، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ علم و عمل سے ہی تو ان کی تبلیغ ہوگی۔ تبلیغ صرف ہماری طرح میں تو یہاں پہ واعظ کروں گا تو پھر کسی کو پتہ چلے گا کوئی علمی، جو باعمل لوگ ہوتے ہیں ان کا عمل بھی جو ہے وہ تبلیغ ہی ہوتا ہے۔ حافظ ذابی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان لا یرا منکرا الا غیرہ بیدہ او بلسانہ، کوئی ایسی بدعت یا خلاف شریعت کام جیسے یہ دیکھتے تھے اپنی زبان یا ہاتھ سے ضرور اس کو تبدیل کرتے تھے، اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔
وَكَانَ لَا تَأْخُذُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت گر کی ملامت سے یہ اللہ کے معاملے میں نہیں ڈرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قد رأیتہ مرۃ یحریق خمرا، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ کسی بندے کی شراب تھی اور انہوں نے شراب زبردستی ڈول دی نا، اس کو گرا دیا۔ فجبز صاحب السیف فلم یخف منہ، بندہ تلوار لے کے آ گیا اور اس نے ان کا آ کے گلا گھونٹنا شروع کر دیا، لیکن یہ اس سے ڈرے نہیں اور شراب کو جو ہے وہ وہاں پر بہا دیا۔ واخذہ من یدی، اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار لے لی۔ وکان قویا فی بدنی، چونکہ بدن کے جسم کے اعتبار سے مضبوط تھے نا، تو اس طرح کہتے ہیں کہ دمشق کے علاقے میں کئی انہوں نے جو ہے وہ یہ گانے باجے کے آلات توڑے، کسی دکان پر کسی کے گھر میں دیکھتے تھے کوئی ڈھول باجا وغیرہ توڑ دیتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امام موفق ابن قدامہ کہتے ہیں کہ کان الحافظ لا یصبر عن انکار المنکر اذا رأوا، جب یہ کسی برائی کو دیکھ لیتے نا ان کو صبر نہیں ہوتا تھا، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس نا شراب کے کچھ برتن ہیں جن میں شراب پڑی ہوئی ہے، تو حافظ عبد الغنی المقدسی ادھر نہیں تھے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھے، ہم نے کیا کیا، ان کے ساتھ لڑائی کر دی، بھئی یہ شراب بانی ہے، تو ہم لوگ مسلمان ہو کے پی رہے، تو وہ شراب ہم نے زبردستی ان سے لڑائی کر کے نہ بہا دی، وہ ہم سے انہوں نے لڑائیاں کرنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ ہم نا کہ اپنے ایک ماموں ابو عمر کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں ڈانٹ دیا کہ یار تمہیں خواہ مخواہ لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ ان کی شراب تھی چھوڑو پرے۔ تو اس سے ہمارے دل میں نا تھوڑی تنگی سی ہوئی کہ یار ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے، ایک برائی مٹانے کی کوشش کی ہے اور یہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی۔ کہتے ہیں پھر ہم کسی کام سے نا حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کے پاس آ گئے۔ کہتے ہیں جب ان کو ہم نے یہ واقعہ سنایا نا، انہوں نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی، طیب قلوبنا، ہمارے دل نا وصوب فعلنا، انہوں نے ہمارے کام کی جو ہے وہ حق کے اندر بات کی، انہوں نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا، قرآن کی آیت پڑھی کہ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ برائی کو روکو اور اگر اس معاملے میں تمہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ یہ اس طرح کی عظیم شخصیت تھے حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی۔ امام ضیاء الدین مقدسی کہتے ہیں کہ اہل السنہ کے لوگوں میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ہر کوئی ان کی ساتھ محبت رکھتا تھا اور ان کی جو ہے وہ تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ سخی بھی بہت تھے، اور عام معاملات میں، یہ تو علمی معاملات ہو گئے، یہ اس طرح کی باتیں نا دین کے ساتھ وابستہ، تو دیگر معاملات میں بھی یہ بڑے اچھے تھے۔ ایک بدر بن محمد الجزری ایک محدث گزرے ہیں عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نا غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا نا، میری ایک عادت تھی غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ کبھی کبھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں قرضہ لے لیتا تھا، کسی سے قرضہ لے کے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا تھا، پھر بعد میں قرضہ واپس کر دیتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بندے سے میں نے قرض لیا اور 98 درہم باقی تھے، میں نے اس کو دینے تھے 98 درہم۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس پیسے آ گئے 98 درہم، تو میں اس بندے کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یار مجھے بتا میں نے تیرے کتنے پیسے دینے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ نے میری کوئی چیز نہیں دینی۔ میں نے کہا میں نے تو 98 درہم دینے تھے، وہ کس نے دیے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کی جگہ پر ایک بندے نے دے دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ عبد الغنی المقدسی نے، ان کو پتہ تھا کہ یہ قرضے لے لے کے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے اس دکاندار یا جس بندے سے لیے ہوئے تھے ان سے پوچھ کے کہ اس نے کتنے پیسے تمہارے دینے، تو میرے وہ پیسے ادا کر دی۔ یعنی اس طرح لوگوں کے قرض وغیرہ بھی ادا کر دیتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے فضائل و شمائل سے جو ہے وہ بخشا تھا۔ بدعتی لوگوں نے ان کے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا اور ایک وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو ان کے خلاف کر دیا۔ تو ایک آدمی تھے شجاع بن ابی زکری، جو اس علاقے کے امیر بادشاہ تھے، اس علاقے کے گورنر تھے، ان کو بادشاہ نے بلایا اور اس نے کہا کہ یار میں اس بندے کے بارے میں نا کچھ تفتیش کر رہا ہوں، یہ عبد الغنی المقدسی کے بارے میں، کیا یہ کافر ہے؟ یعنی بدعتیوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ان کو کافر، بادشاہ کو کہا کہ یہ کافر ہیں۔ میں نے کہا جی وہ تو ایک عالم دین ہے، محدث ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، جب ہماری بات آگے چلی نا، میں نے کہا جی کیا اس نے آپ سے یا کسی سے کوئی دنیا طلب کی یا پیسے مانگے ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ یار وہ تو آخرت کی باتیں کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے۔
کہتے ہیں جب یہ ایک بندہ آخرت کی باتیں کر رہا ہے، آپ کے پاس کبھی سفارش بھی نہیں لایا، آپ کا درباری ملا بھی نہیں بنا، تو پھر آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ ایک نیک آدمی ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کے دل میں یہ بات آ گئی۔ پھر وہ بادشاہ کہنے لگا، اس نے بعد میں تفتیش کی، اس نے پھر بتایا کہ یار یہ لوگ تو اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں، ان کے پاس ذاتی طور پر نہ علم ہے نہ عمل ہے، تو اس کا یہ مقام اور مرتبہ دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ میرے پاس اس کے خلاف جو ہے وہ ایسی سازشیں کی کہ یہ جو ہے اس کو کر دیا۔ بہرحال شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی انہوں نے گزاری، آخری دور میں پھر بیمار ہوئے، کافی عرصہ پھر بیمار رہ گئے تھے، بیماری کی حالت میں پھر ان کی جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہو گئی تھی۔ تو بہرحال یہ تھے ہمارے شیخ اور امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کے کچھ حالات جو میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔